صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ابی القاسم محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بر محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر معزز سامعین، ایک گزارش کرتے ہوئے آگے بڑھوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ وہ گزارش یہ کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور آج کی شب یہ منسوب ہے ہمارے آپ کے تیسرے امام حضرت سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت سے صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں بالکل سے کہ میں تمہید میں یا دوسری جگہوں کے اوپر زیادہ رکوں۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے حاضری۔ زیارت یعنی آپ کا کسی کے سامنے حاضر ہو جانا، اور جیسے ہی ہم حاضر ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا ائمہ اطہار علیہ السلام سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جیسے ہم نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں حسین کے اوپر سلام ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین مظلوم آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ جب آپ کہہ کر کے خطاب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام حسین کے سامنے ہو اور امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ میں زیارت پڑھی جائے، اور زیارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انگشت شہادت سے کربلائے معلی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ زیارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، رو بقبلہ ہو، انسان جیسے کسی بزرگ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس طریقے سے بارگاہ سرکار سید الشہداء میں کھڑا ہو۔ یہ تمام
چیزیں اس وقت حاضر ہوں گی جب انسان کے دل میں یقین ہو کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ یہ انگشت شہادت سے اشارہ کرنا یہ جناب مسلم کی بھی سیرت ہے۔ جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہونے لگی، کہا کوئی آخری خواہش، کہا میں اپنے مولا کو سلام کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ نے مکہ کا رخ کر کے انگشت شہادت سے اشارہ کر کے کہا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ جناب مسلم کی بھی سیرت ہے۔ ایک صاحب ہیں، ہر سال کربلا معلی آتے جاتے رہے، کچھ دن کے بعد ان کے حالات بہت بہتر نہ رہے، وہ نہ جا سکے کربلا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں جناب پیغمبر اکرم اور جناب سرکار سید الشہداء کو دیکھا۔ میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ سرکار سید الشہداء نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا چاہنے والا ہمیشہ میری زیارت کے لیے آتا تھا مگر اب نہیں آتا ہے۔ کہا مولا پہلے حالات بہتر تھے، اب حالات ویسے نہیں رہے۔ کہا حالات اور کربلا معلی آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر کے انگشت شہادت کا اشارہ کر کے ہماری طرف ایک سلام بھیج دو، وہی تمہاری زیارت قبول ہو جائے گی۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا، جب کوئی چاہنے والا، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جب امام کی بارگاہ میں آیا تو امام نے اس سے پوچھا کیا تم ہر شب یا ہر روز ہمارے جد کی زیارت کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا اگر تم ہر روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے جد کے اوپر جفا کرتے ہو۔ اگر تم ہر روز زیارت نہیں کرتے ہو تو جفا کرتے ہو۔ کہا مولا روز تو زیارت نہیں کرتا ہوں۔ کہا ہفتے میں؟ کہا نہیں مولا ہفتے میں بھی زیارت کرنے نہیں جا پاتا ہوں۔ کہا سال میں؟ کہا کبھی چلا جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر سے کربلا معلی کا رخ کر کے انگشت شہادت کا اشارہ کر کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہی تمہاری زیارت ہے۔ خلوص دل سے تم کہو کربلا معلی جانے کا تمہیں ثواب ملتا چلا جائے گا۔ میری اس تمہید کے بعد صرف گزارش آپ حضرات سے یہ ہے اپنے جوان بھائیوں سے کہ مجلس کے اختتام پر، نماز کے اختتام کے اوپر جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کبھی ہمارے ہاتھ ہماری جیبوں میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ہاتھ موبائل کے اوپر ہوتے ہیں، موبائل بھی چل رہا ہے اور ہم زیارت بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ حقیقت یہ اس سے بہتر میں لفظ کہوں تو کیا کہوں، یہ توہین سرکار سید الشہداء ہے کہ ہم زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں مگر ہمارا موبائل ہم کو اتنا عزیز ہو چکا ہے، مولا آپ کھڑے ہوں تو کھڑے رہے مگر ہم اپنے آپ سے اپنے موبائل کو جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ زیارت کوئی معمولی مقام نہیں رکھتی ہے۔ میری گزارش ہے انشاءاللہ جب بھی زیارت پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس یقین اور آگاہی کے ساتھ کہ ہم سرکار سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ، پروردگار اس زیارت کو ہماری زندگی کی آخری زیارت نہ قرار دینا۔ اس کا مفہوم سمجھیں، دعا کریں انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ بھی جلدی سے عرض کر دوں۔ ماشاءاللہ جب سے محرم الحرام کا آغاز ہوا، جب سے سبیلوں کا اہتمام ماشاءاللہ ہے، بہت زیادہ ہونا بھی چاہیے اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کے چچا جناب حمزہ شہید جن کو سید الشہداء کہا گیا، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں جب خواب میں حاضر ہوئے، پیغمبر اکرم اپنے چچا سے پوچھتے ہیں میرے چچا کیا اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا اگر میں اس دنیا میں آؤں تو میں 3 چیزیں انجام دینا چاہتا ہوں جو میں اس دنیا میں انجام دیتا رہا مگر اس دنیا میں پہنچنے کے بعد مجھے پتہ چلا ان کا ثواب کہیں زیادہ ہے، ان 3 چیزوں کو انجام دینے کے لیے میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ 3 چیزیں کیا؟ کہا ایک آپ پر اور آپ کی آل کے اوپر صلوات پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز، اور دوسری چیز
آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت کا جو مقام ہے وہ بھی انسان کو جیتے جی نہیں پتہ چلتا، انسان کو قبر میں جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانے کا جو ثواب ہے انسان کو جیتے جی نہیں پتہ چلتا، جب انسان اس دنیا میں چلا جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، میں بس ایک حدیث پڑھ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت جب انسان کا حساب اور کتاب ہونے لگے گا، پروردگار عالم جس نیکی کا سب سے پہلے اجر دے گا وہ نیکی کسی پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب ہے۔ سب سے پہلے اس نیکی کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد دیگر چیزوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ بہت زیادہ ثواب ہے انشاءاللہ، سبیلیں لگائیں، لگاتے رہیں۔ میری جو گزارش تھی وہ گزارش یہ کہ جو ہم سبیلیں لگاتے ہیں شاہراہوں پہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے، مارکیٹ میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ جلوس کا سلسلہ چل رہا ہے، ماتم داران آتے ہیں، جوان آتے ہیں، تھکے ماندے آتے ہیں، اس وقت اگر جس وقت جلوس امام بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اس وقت اگر آپ سبیل کا اہتمام کریں تو یقین کریں جتنا دن میں شاہراہ پر لگانے کا آپ کو ثواب ملا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب امام بارگاہ میں عزاداروں کو، عزاداران سرکار سید الشہداء کو پانی پلانے کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں تو اس چیز کا بھی اہتمام کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں جلدی سے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یہ آیت ولایت ہے۔ پروردگار عالم نے جس میں ولایت کو بیان کیا، میں نے بھی 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ میں بتلاؤں گا کہ غدیر میں جو اعلان ولایت ہے یہ کون سی ولایت ہے۔ اور مجھے آپ کی تھکاوٹ کا مجھے بخوبی احساس ہے، مجھے معلوم ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جاگ رہا ہوں۔ میں جلدی سے آیت ولایت کے حوالے سے 1-2 باتیں کر کے اور اس کے بعد صرف آیت ولایت کا ترجمہ تاکہ انسان کو ایک مفہوم ذہن میں محفوظ ہو جائے آیت ولایت کا۔ آیت ولایت کیا ہے؟ آیت ولایت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، کچھ ہو رہا ہے ادھر ارشاد فرمائے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ جو انما آیا ہے اس کا ترجمہ ہی صرف اور صرف، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا صرف اور صرف ارادہ یہی ہے۔ یہ لفظ انما کا فائدہ ہوتا ہے، انما کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ دروازے گھر میں تالا بند کر دیتے ہیں نا، یہ انما کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تالا بند کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ نہیں چاہتے وہ اندر نہ آنے پائے، اور جس چیز کی آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں وہ باہر نہ جانا پائے، اسی کو کہا جاتا ہے انما۔ اور اسی انما سے اہل البیت کہا کہ انما سے تالا لگا کر کے یہ بتلایا کہ وہی افراد اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ کوئی ان افراد میں سے چادر کے نہ تو باہر جا سکتا ہے اور نہ باہر والا کوئی اندر آ سکتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے انما۔ انما یعنی صرف اور صرف۔ یہی انما کے معنی ایک لفظ اور انما کا معنی دیتا ہے، کہتے ہیں کہ پہلے نہیں کے بعد آئے اللہ، عربی میں کہا جاتا ہے نفی کے بعد اللہ کا آنا۔ مثال طور پہ لا الہ، پہلے لا آیا اس کے بعد اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ لا فتح الا علی، کوئی بھی جوان ہے ہی نہیں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہی جوان ہے، ان کے علاوہ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی جوان ہے۔ جس کی مردانگی کا قصیدہ جبرائیل پڑھے اس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر۔
ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ، ورسولہ اور اللہ کا رسول، والذین اور وہ افراد، الذین جو یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا عمل جناب امیر کائنات کے علاوہ کسی اور دوسرے نے انجام نہیں دیا۔ یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں کسی دوسرے نے انجام نہیں دیا، توجہ چاہتا ہوں، یعنی جو آیت جس وقت اتری اس وقت علی کے علاوہ کسی دوسرے نے انگوٹھی نہیں دی تھی۔ ہاں جناب امیر کائنات کے بعد بہت سے افراد تھے، وہ جاتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، جب ہم رکوع کی حالت میں رہیں تو تم آ جانا اور ہماری انگوٹھی لے کر کے چلے جانا۔ کتنے افراد انگوٹھیاں دیتے رہے، کتنے افراد گھر لٹاتے رہے، اور لوگوں کو آج تک افسوس ہے۔ یہ قاضی بغدادی ناصری شخص تھا، اس کے دروازے کے اوپر کوئی فقیر آیا، جناب امیر کائنات کا قصیدہ پڑھ رہا تھا کہ اس علی کے نام کے اوپر دے دو جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ برداشت نہیں ہوا، کہا فلاں صاحب نے پورا مکان دے دیا، ان کے قصیدے نہیں پڑھتے ہو۔ علی نے ایک انگوٹھی دے دی، اس کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں گلہ کرنا ہے تو مجھ سے نہ کرو، گلہ کرنا ہے تو پروردگار عالم سے کرو۔ فلاں صاحب نے گھر دے دیا، اس نے ایک آیت نہ اتاری، انہوں نے ایک انگوٹھی دے دی تو آیت نازل ہو گئی، چند روٹیاں دے دی تو پورا سورہ تحریم نازل کر دیا۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر وہی وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری والا ادھر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ وَمِنَ النَّاسِ معاذ اللہ ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب فقیر نے آواز دی، انہوں نے آواز کو سنا تو ان کی نماز میں خلوص کہاں رہ گیا؟ کہ صاحب نے اس کا سیدھا سیدھا جواب دیا کہ خلوص ہو یا نہ ہو، جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو آیت نازل کر دے رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جس کیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ علی کی ناقص نماز ہے تو تم سمجھو علی کی کامل نماز کیا ہوگی۔ جب ناقص نماز کے اوپر آیہ ولایت نازل ہو جاتی ہے تو یہی علی جب مکمل نماز پڑھے گا تو کون سا سورہ نازل ہوگا؟ صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر آیت یہی ختم ہو جاتی ہم یہیں پہ رک جاتے، ہم نہ مصطفیٰ کو ولی کہتے نہ علی کو ولی کہتے۔ پروردگار عالم نے پہلے خود ہی کہا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ، مگر اس کے بعد دائرے کو خود ہی بڑھا دیا، ورسولہ، اللہ کے علاوہ اللہ کا رسول بھی ولی ہے، اور اس کے بعد پھر دائرے کو بڑھا دیا، وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پروردگار جب تو نے اتنا سب کچھ بیان کر دیا، نام بھی بتلا دیا ہوتا کہ اللہ بھی ولی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ولی ہے، علی ابن ابی طالب بھی ولی ہے، کہا نہیں ہم نام نہیں بتلائیں گے، ہم صفات بیان کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم شخصیت پرست بنو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صفت پرست بنو۔ اس لیے جب انسان شخصیت پرست بنتا ہے تو شخصیت کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے، وہ شخصیت جیسی بھی ہو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب انسان شخصیت پرست ہوتا ہے تو گمراہ ہو جایا کرتا ہے، کبھی جمل میں جا کے گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی صفین میں جا کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم صفات بیان کر رہے ہیں۔ ولی کون ہے؟ وہ جو ایمان لے کر کے آئے، وہ جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صفات ہم نے بیان کر دی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صفات پرست بنو، شخصیت پرست نہ بنو۔ اور عزیزان گرامی ہم صفات پرست ہیں، صفت پرست ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں۔ ہم علی پرست نہیں ہیں، ہم علم پرست ہیں۔
ہم علی پرست نہیں ہیں، ہم شجاعت پرست ہیں، ہم سخاوت پرست ہیں، ہم طہارت پرست ہیں، ہم علم پرست ہیں، ہم ہدایت پرست ہیں، ہم عدالت پرست ہیں، ہم صفات کے پیچھے چلتے ہیں، شخصیت کے پیچھے نہیں چلتے۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے تمام صفات کو یکجا کر کے دیکھتے ہیں تو علی کے علاوہ کسی میں یہ کمال نظر ہی نہیں آتا۔ سلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر۔ نہ ہم صفات پرست ہیں، نہ ہم شخصیت پرست ہیں، نہ ہم خاندان پرست ہیں، نہ ہم مخصوص خاندان کو مانتے ہیں، نہ مخصوص شخصیت کو مانتے ہیں جو اس کے اندر صفات ہونے چاہیے۔ کوئی انسان یہی تمام صفات بنی امیہ میں دکھلا دے، ہم جا کر کے بنی امیہ کے سامنے سر جھکانے لگیں گے۔ مگر تاریخ پڑھنے کے بعد اسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ پوری تاریخ بشریت میں علی جیسی شخصیت نہیں ہے اور بنی ہاشم جیسا خاندان نہیں ہے، لہذا علی کو چھوڑ کے بھی ہم کہیں نہیں جا سکتے اور بنی ہاشم کو چھوڑ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک سلوات اور پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ آیت کو دیکھیں، آیت کیا کہتی ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ولی ہے۔ اللہ کیوں ولی ہے؟ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات اسی نے بنائی۔ جب پوری کائنات اس نے بنائی ہے تو کائنات کا مالک ہے، جب کائنات کا مالک ہے تو وہ کائنات کا ولی بھی ہے۔ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، سورج کا مالک اللہ، چاند کا مالک اللہ، ستاروں کا مالک اللہ۔ ہم یہیں پہ رک جاتے اگر آیت یہیں پہ رک جاتی، مگر آیت خود آگے بڑھی۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول یہ بھی تمہارا ولی۔ یعنی جس طریقے سے میری ولایت ہے اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ کی بھی ولایت ہے۔ جس طرح کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر میری ولایت چلتی ہے، اسی طریقے سے کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر محمد مصطفیٰ کی بھی ولایت چلتی ہے۔ یا انسان یہ نہ پوچھے کہ محمد مصطفیٰ کی ولایت کی حد کہاں تک ہے، ہم یہ کہتے ہیں جہاں تک رب العالمین کی ولایت ہے وہیں تک محمد مصطفیٰ کی بھی ولایت ہے۔ یہی تو وجہ ہے، اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، دعا کی تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹنے لگا، اشارہ کیا تو ایک درخت چلتا ہوا نظر آنے لگا، آپ نے ہاتھوں پہ سنگریزے لیے تو سنگریزے کلمہ پڑھتے نظر آئے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ معجزہ رسالت نہیں ہے بلکہ پیغمبر اکرم کی ولایت کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ دیکھا کون سی؟ اللہ اکبر، کربلا کربلا کربلا۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ولایت ہے، یہ ولایت یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کچھ چیزیں پروردگار عالم نے مخصوص کر لی اپنے سے۔ الوہیت خدا سے مخصوص ہے، خلاقیت پروردگار عالم سے مخصوص ہے۔ اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، سب کا خالق وہی ہے، سب کا رازق وہی ہے۔ مگر جس چیز کو پروردگار عالم خود بخود آگے بڑھائے، یہ ہماری سفارش نہیں ہے کہ ہم جا کر کے کہہ دیں اپنی مرضی سے کسی کو ولی بنا لینا یہ شرک ہے۔
پروردگار عالم کے بنے ہوئے ولیوں کے سامنے سر جھکا دینا یہ عین توحید ہے۔ اب دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ آپ علی کو ولی کیوں کہتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سلسلہ ولایت فقط اللہ تک نہیں رکا، اللہ نے کہا میں بھی ولی ہوں، میرے بعد اللہ کا رسول بھی ولی ہے، اور میرے بعد علی ابن ابی طالب بھی ولی ہے۔ بھائی ولایت ہے خدا کی چیز، جب اس کی چیز ہے جس کو چاہے اس کو عطا کر دے۔ ولایت کے لیے اسی نے مصطفیٰ کا انتخاب کیا، اسی نے مرتضیٰ کا بھی انتخاب کیا ہے۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، اللہ۔ کچھ کونوں میں خستگی کچھ زیادہ ہے، ان کی بھی خستگی دور ہو جائے گی۔ ایک بار بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیں، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ، اللہ کے بعد اس کا رسول دائرہ بڑا، اور اس کے بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ یہ دائرہ جو بڑھ رہا ہے، مولانا شکیل صاحب بیٹھے ہوئے یہاں کے اوپر، میں نے کہا کچھ چیزیں میری مجبوری ہے خطاب کرنے کی، کہ جو یہاں سے سلسلہ آگے بڑھا، اللہ ولی، اللہ کا رسول، اور اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا والذین، جمع کا صیغہ، اور وہ تمام افراد ولی ہیں، آمنوا الذین، جو سب کے سب ایمان لے کر کے آتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ سب کے سب نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، وہ سب کے سب زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا تنہا اللہ ولی، تنہا رسول ولی، مگر رسول کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا، زکوٰۃ تنہا علی نے دی، مگر تنہا علی ولی نہیں ہے، بلکہ ایک سلسلہ ولایت ہے جس کا جمع کے صیغے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب ولی ہیں۔ کون سب کے سب ولی؟ کہا اللہ ولی، اللہ کے بعد اس کا رسول ولی، رسول کے بعد علی ولی، علی کے بعد حسن ولی، حسن کے بعد حسین ولی، حسین کے بعد سجاد ولی، سجاد کے بعد باقر علی، باقر کے بعد صادق علی، صادق کے بعد کاظم ولی، کاظم کے بعد رضا ولی، رضا کے بعد جواد ولی، جواد کے بعد نقی ولی، نقی کے بعد عسکری ولی، عسکری کے بعد مہدی ولی، یعنی وہی ولایت جو پروردگار عالم سے چلی تھی، سلسلہ در سلسلہ بڑھتی ہوئی آخری امام تک پہنچتی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی آپ سے پوچھے زمین اور آسمان کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، کہو جو موجودہ وقت کا ولی ہے، جو موجودہ وقت کا ولی ہوتا ہے، اس کی چشم و ابرو کی حرکت سے زمین اور آسمان حرکت کرتے ہیں، اور جس کے اشارے پہ زمین اور آسمان حرکت کرے اسی کو صاحب الزمان کہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں، سر جھکا کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یہ حسین رب کا، حسین سب کا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج کر کر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں عطا نہ ہوتی۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ نعرہ سلوات، اللہ
ولایت ہے، میں نے بتایا کہ جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ معمولی ولایت کا اعلان نہیں غدیر میں ہو رہا ہے، یہ وہی ولایت ہے جس کا سلسلہ پروردگار عالم سے چلا اور یہاں تک پہنچا۔ یہ پہلا کلمہ ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول ہے، اور یہ سلسلہ ولایت ہے۔ یہ سلسلہ ولایت کیوں ہے؟ الذین آمنوا، آگے میں پڑھاؤں، الذین آمنوا، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ افراد ہیں جو ایمان لے کر کے آئے، یہ ترجمہ ہوتا ہے والذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب یہ جب ترجمہ لکھا جاتا ہے قرآن کریم میں جو ایمان لائے، تو ہر کوئی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اچھا پہلے کافر تھے پھر بعد میں ایمان لے کر کے آئے۔ یہ وہ والا ایمان لانا نہیں ہے۔ شاید میں اگر اشارے سے سمجھاؤں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے ہیں، یعنی اس دنیا میں حقیقت ایمان نہیں تھی، یہ حقیقت ایمان اس دنیا میں لانے والے ہیں۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر۔ یہ کلمہ پڑھ کر کے ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ حقیقت ایمان لانے والے ہیں، اور جو حقیقت ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، کلمہ پڑھوانے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ علی بن ابی طالب ہو یا علی کا بابا ابو طالب ہو۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ واہ واہ واہ، علی پہ کھاتے علی پہ بھوکے، یہ تیری فطرت ہے ورنہ مدہ، تیرے جیسے ہزار کتے علی کے در پہ ہی پل رہے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ حیدری، علی، حیدری، حیدری۔ جو ایمان حقیقت ایمان لے کر کے آتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہاں کے اوپر وہ والا ترجمہ نہیں کہ پہلے بے ایمان تھے اس کے بعد ایمان لے کر کے آ گئے۔ بے ایمانی تو کہا جائے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے۔ والذین آمنوا، الذین، اور دیکھیں ایمان جناب ابو طالب کا، جب جناب پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد زوجہ جناب ابو طالب کے پاس آئی، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابو طالب مبارک ہو، پروردگار عالم نے تمہیں ایسا خوبصورت بھتیجا عطا کیا ہے کہ جب اس کی ولادت ہوئی تو ایسا نور ساطع ہوا کہ ہم نے مکے میں بیٹھ کر شام کے در و دیوار کو دیکھا، اتنا نور ساطع ہوا جب پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی۔ جناب ابو طالب نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے بی بی مبارک ہو، مبارک ہو، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اسی کو تو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اور بی بی مبارک ہو، آج سے 30 سال کے بعد پروردگار عالم تمہاری آغوش میں بھی علی بن ابی طالب جیسا ایسا ہی بچہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی ایک روایت میں دو چیزیں ثابت ہو گئی، پیغمبر اکرم کے ولادت سے پہلے جو پیغمبر اکرم کے اوپر ایمان رکھتا ہو اس کو ابو طالب کہتے ہیں، جو غیب کی خبریں دیتا ہو اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آئے، الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ہے اللہ کے ولی جو نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے۔ نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز قائم کرنا یہ اور بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید اگر بات منتقل ہو جائے۔ یہاں کے اوپر ہم اور آپ
मजलिस आज़ा में बैठे हुए हैं, कितने अफराद हैं, मैं उनकी बात नहीं करना जो तफरीह में मसरूफ़ हैं, कितने ऐसे अफराद हैं जो अतराफ़ इमाम बारगाह में किसी न किसी काम में मसरूफ़ हैं। बहुत से अफराद हैं इस वक्त शायद फ़र्श अज़ा के ऊपर ना हो, मगर उन्होंने बहुत से मुक़द्दमात फ़राहम किए। कोई इंसान है तबर्रुक का एहतमाम किया, किसी ने माइक का एहतमाम किया, किसी ने फ़र्श का एहतमाम किया, किसी ने लाइट का एहतमाम किया। 10, 20, 30, 40, 50 आदमी किसी जगह के ऊपर किसी काम में मसरूफ़ होकर के जब मुक़द्दमात फ़राहम करते हैं, तो क्या अब आप ये कह सकते हैं कि उनमें से अगर कोई फ़र्श अज़ा के ऊपर ना हो तो आप कह सकते हैं कि हम अज़ादार हैं, वो अज़ादार नहीं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम तो यहाँ बैठे हुए, वो नहीं बैठे हुए, उसमें और हम में क्या फ़र्क है? उसमें और हम में फ़र्क ये है कि हम अज़ादारी करने वाले हैं, वो अज़ादारी को कायम करने वाले हैं। अज़ादारी करना और है, अज़ादारी को कायम करना और है, नमाज पढ़ना और है, नमाज को कायम करना और है। तो जब हमने मक्के में पहली जमात देखी, 3 अफराद नमाज पढ़ रहे थे, उसमें जनाब पैगंबर अकरम थे, जनाब खदीजतुल कुबरा थी, जनाब अमीर कायनात थे, 3 अफराद की जमात हो रही थी। पीछे अबू तालिब खड़े होकर के हिफाजत कर रहे थे। अबू तालिब नमाज पढ़ने वाले नहीं है, अबू तालिब नमाज कायम करने वाले हैं। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। युकीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़कात, ज़कात देते हैं। ज़कात से मुराद वही वाली ज़कात नहीं कि 847 किलो वाली ज़कात, यानी बंदगान खुदा का ख्याल रखते हैं। और ज़कात जनाब अबू तालिब, तारीख़ के जुमले यही हैं कि जिस ज़माने में मक्का वाले अपने यहाँ मेहमान का आना पसंद नहीं करते थे, उस वक्त खुद भूखे रह करके पूरे मक्के को पालने वाली शख्सियत को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। ये मैंने आपकी खिदमत में आयत विलायत का तर्जुमा पेश कर दिया। अब मैं सिर्फ एक मसला और उसके बाद रखते मसाइल। मसला ये कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हम या रसूल अल्लाह कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, या अली कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। बस वो नहीं मालूम, वो इंसानियत के दायरे में आते नहीं है। ऐसे इंसान अगर आप हकीकत में देखें, वो इंसानियत के दायरे से बाहर ही है, वो दूसरी दुनिया के हैं, वो इंसानियत के दायरे के हैं नहीं। मगर जवानों से कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, या अली कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अब आप ये बताइए कह सकते हैं कि नहीं? मैंने आयत विलायत आपकी खिदमत में पेश की। एक मैं मिसाल दे दूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो परवरदिगार आलम ने अपने हाथ में रखी है। जैसे रसूल अल्लाह बनाता है, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। इमाम अल्लाह बनाता है, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। ऐसी एक चीज़ है विलायत, वली जो बनाता है वो अल्लाह बनाता है, कोई दूसरा नहीं बना सकता। यहाँ के ऊपर बहुत सारे अफराद साहिबान औलाद बैठे हुए, परवरदिगार आलम सबकी को सलामत रखे, औलाद को भी सलामत रखे इंशाअल्लाह। ये जब आप बच्चों का दाखिला वगैरह कराते हैं या किसी इदारे वगैरह में जाते हैं, तो एक खाना होता है वल्दियत का और एक खाना होता है सरपरस्त का। वल्दियत बाप का नाम, सरपरस्त कभी कभी वालिदी का नाम लिख दिया जाता है और कभी कभी वालिद की जगह किसी दूसरे का नाम लिख दिया जाता है। ये जो विलायत है, हम अपने बच्चों के वली, आप अपने बच्चों के वली। जब से बच्चे की पैदाइश हुई और जब तक वो इस दुनिया में है, बहुत सारी रस्में होती हैं। वो अकीक़ा से लेकर के शुरू होती है और फिर वलीमा तक, और उसके बाद भी वो चलती रहती हैं। बहुत सारी हैं, बहुत सारी रस्में हैं कि जो देखिए शादी ब्याह से मुताल्लिक़ जो रस्में होती हैं, आप वो रस्में करें जो शरीयत की निगाह में हराम नहीं है। बहुत सारी रस्में हैं हम करते हैं, हराम हैं, जानते हैं, उसके बावजूद करते हैं। इसका मतलब हम शरीयत में नहीं चल रहे, अपनी मर्जी के ऊपर चल रहे हैं। दुल्हन आई, देवर गोद में बैठेगा,
یہ کس نے کہہ دیا؟ محرم نہ محرم ہے کچھ نہیں ہے. خاتون کے لیے خوشبو لگانا، نامحرم کی ناک تک اگر اس کی خوشبو پہنچے یہ بھی حرام ہے. مگر ہمارے یہاں کی رسم ہے، چاہے جتنا بڑا دیندار گھرانہ ہو، دلہن آئے گی تو 35 سال کا داماد وہ دیور جو ہے وہ جا کر کے آگوش میں بیٹھے گا. نہیں، اس چیز کو ختم کریں، خدا کے واسطے ختم کریں اس کو. شریعت کے خلاف ہے یہ، اور نہیں معلوم کیا کیا خرافات آ گئی ہیں. قربانی کی ہڈی قربانی ہوئی عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر، وہ ہڈی رکھیں گے، الماری میں رکھیں گے، سیف میں رکھیں گے. غلاظت رکھنے کا کس شریعت نے حکم دیا؟ شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا، کچھ چیزوں کے اوپر میں پیچھے ہٹ گیا. مجھے معلوم ہے ان لوگ عمل نہیں کر رہے، میرا کام تھا بتلانا، میں نے کئی بار بتلایا. شریعت نے یہ کہا کہ مردہ جب دفن کرنے لگو تو اس سے پہلے اس کا صدقہ نکالو. کچھ لوگوں نے نکلوانا شروع کیا، لوگوں نے کہا یہ نئی رسم آ گئی ہے. جس چیز کو شریعت نے کہا وہ نئی رسم لگتی ہے آپ کو. دلہن کی گود میں دیور کو بٹھانا یہ شریعت رکھتی ہے آپ کو. قربانی کے جانور کی ہڈی کو گھر میں سنبھال کر کے رکھنا یہ آپ کو شریعت لگتی ہے. خدا کے واسطے جو شریعت ہے اس شریعت کو رہنے دیں، اور اگر دم بھرتے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کی اتباع کرنے والے ہیں تو اسی چیز کے اوپر عمل کریں جس کا محمد اور آل محمد نے حکم دیا ہے. اپنی مرضی پہ چلنے کا نام شریعت اور اسلام نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بہت ساری چیزیں ہے، بیماری آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ قربانی تو ہے، مگر کالی بھیڑ ہونی چاہیے، کالی بکری ہونی چاہیے. کہاں سے یہ کالی بھیڑ؟ کس نے بتلایا ہے؟ یہ کالی بکری آپ کو لال کتاب میں مل سکتی ہے، قرآن کریم میں نہیں ملے گی. بہرحال بات نہیں معلوم کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ایک وہ ہے بہت ہی مشہور شعر کہ درد سے پر ہوں میں یوں ساز سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر. یہ جتنی رسمیں ہوتی ہیں، کہیں پہ آپ نے رسم ولایت سنا کہ آج فلاں صاحب کو ان کے بیٹے کا ولی بنایا جا رہا ہے؟ سنا رسم ولایت؟ نہیں. یہ ولایت پروردگار عالم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو نہیں. ہم اپنے بچے کے ولی ہیں، پروردگار عالم نے ولایت دی ہے، اور یہ ولایت پروردگار عالم نے ایسے ہم کو دی ہے کہ ہمارا باپ بھی ہم سے اس ولایت کو چھیننا چاہے ہمارا باپ بھی چھین نہیں سکتا ہے. پروردگار باپ کا احترام تو واجب ہے، کہا باپ کا احترام باپ کی جگہ کے اوپر ہے، مگر جب ہم عہدہ کسی کو دیتے ہیں پوری دنیا مل کر کے چھیننا چاہے تو وہ عہدہ چھین نہیں سکتی ہے. ہم نے جس کو ولی بنانا تھا ولی بنا دیا. دنیا چھیننا چاہے ولایت چھین نہیں سکتی ہے. یہ عہدہ ہم نے دیا ہے، پروردگار عالم نے دیا. اور میں جو آپ کو ایک مثال دے رہا تھا وہ مثال مکمل کر دوں آپ کی خدمت میں. کبھی کبھی آپ اپنے بچے کا ولی کسی کو بناتے ہیں، آپ کو سفر درپیش ہوا، آپ چلے گئے سفر پہ، اور طولانی مدت کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی کو سرپرست بنا کر کے جاتے ہیں. بھائی میرا پاس بک کس کے پاس ہے بینک کی؟ میرا ATM ان صاحب کے پاس میں ہے. دکان سے کچھ منگانا ہوگا یہ صاحب لا کر کے دے دیں گے، مارکیٹ سے کچھ منگانا ہوگا یہ صاحب لا کر کے دے دیں گے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہوگا یہ صاحب لے کر کے چلے جائیں گے، بچے کی اسکول کی فیس جمع کرنی ہوگی تو آپ ان سے رابطہ کرنا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولی بنا کر کے جا رہے ہیں ہم، سرپرست. آپ سرپرست بنا کر کے چلے گئے کسی دوسرے ملک، اور آپ کا بچہ روز روز آپ کو فون کرنے لگے کہ بابا مجھے کیلا چاہیے. تو ہم نے ولی بنایا وہ اس سے لو. بابا ہمیں امرود چاہیے، ہم نے ولی بنایا اس سے لو. ہمارے اسکول کی فیس نہیں جمع ہوئی ہے، ہم نے ولی بنایا اس سے لو.
اگر بچہ آپ کی اولاد بار بار فون کرنے لگے تو آپ بیزار ہو جائیں گے. کیسے احمق انسان ہو, جب ہم نے تمہارے درمیان ولی کو چھوڑ دیا ہے تو ولی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ کوئی انسان اگر آپ سے پوچھے یا علی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, کہو یا علی کہنا ہی ضروری ہے, یا محمد مصطفیٰ کہنا ہی ضروری ہے. پروردگار عالم ہم سے دور ہے, اس نے ہمارے درمیان ولیوں کو قرار دے دیا ہے. جو مجھ سے مانگنا ہے میرے ولی سے مانگو, میرے ولی تمہیں عطا کرتے چلے جائیں گے. سلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر. اور اگر کسی کی اولاد ہی نالائق ہو جائے, ہم نے ولی بنایا کسی کو اور وہ جا کر کے کسی دوسرے صاحب کے پاس کہ نہیں کیلا دلوا دیجیے آپ, تو کس کی بے عزتی ہے؟ جس نے ولی بنایا اس کی بے عزتی ہے کہ ہم نے جس کو ولی بنایا تم نے اس کو فراموش کر دیا. اور اگر وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو ولی بنانے تو جس نے ولی بنایا وہ ناراض ہو جائے گا جس کے ولی بنے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا. یہ چند افراد تمہارے پاس آ گئے کہ تم ولی بن جاؤ اور تم ولی بن گئے. ہر کسی کے کہنے سے تمہیں ولایت کا حق کس نے دے دیا؟ یاد رکھو, اگر ہمارے نالائق اولاد کے کہنے کی وجہ سے تم ولی بن گئے ہو تو یاد رکھو تم سرپرست نہیں بنے ہو, تم گمراہ کرنے والے بنے ہو. سلام بندے محمد و آل محمد پر. بس عزیزو اس چیز کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں میرے جوان بھائی. انما ولیکم اللہ, جو ولایت اللہ کے پاس تھی اسی ولایت کو پروردگار عالم نے آگے بڑھائے. یہی ولایت میرے رسول کے پاس ہے اور یہی ولایت علی کے پاس ہے, اور علی کے بعد یہی ولایت آل علی کے پاس ہے. اور اسی ولایت کا اعلان تھا جو پیغمبر اکرم نے غدیر خم میں کیا تھا, من کنت مولا فہذا علی مولا. جس چیز کا میں مولا ہوں, میں نے بتلایا زمین سے لے کر آسمان تک ذرے ذرے کے اوپر جناب پیغمبر اکرم کی ولایت ہے, لہذا زمین سے لے کر آسمان تک ذرے ذرے کے اوپر جناب امیر کائنات کی ولایت ہے, اور پھر یہ سلسلہ ولایت ہے. عزیزان گرامی, آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ تھی جو گزر گئی. آج کی شب ہمارے یہاں مرسوم ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں. مجلس کے اختتام پہ آپ جناب علی اکبر کے تابوت کی بھی انشاءاللہ زیارت کریں گے. اب آج کے بعد 10 محرم تک آپ اس چیز کا خیال کریں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ مصیبت زیادہ بیان ہوگی, فضیلت کم. رونے کے دن آ گئے ہیں. 7 محرم گزر گئی, کل کی شب, پرسوں شب عاشور. آپ کے ذہن گریے کے لیے آمادہ ہو جائیں. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک شخص چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد چھٹے امام سے سوال کرتا ہے, مولا انسان کے لیے سب سے زیادہ شیرین چیز کون سی ہے, سب سے زیادہ میٹھی چیز کون سی ہے؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا, جوان بیٹا یہ سب سے زیادہ شیرین ہے. پھر پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتلا دے کہ انسان کے لیے سب سے تلخ چیز کون سی ہے؟ کہ کسی بوڑھے باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے. سخت مرحلہ ہے. پروردگار کسی بوڑھے شخص کو جوان بیٹے کا داغ نہ دے. جنہوں نے اس داغ کو اٹھایا پروردگار عالم جناب علی اکبر کے صدقے میں ان کو صبر عطا کرے. عجیب منزل ہے. اور پھر بیٹا علی اکبر جیسا. آپ نے سنا ہے کہ
پیغمبر اکرم سے بہت زیادہ مانوس تھے سرکار سید الشہداء، بہت زیادہ مانوس تھے۔ پیغمبر اکرم کی جب وفات ہو گئی تو مسلسل گریہ کیا کرتے تھے، دعا کرتے پروردگار مجھے نانا کے بغیر دل نہیں لگتا ہے۔ پروردگار عالم نے امام حسین کی دعا کو اس صورت میں قبول کیا کہ نانا کی شکل اور صورت کا بیٹا عطا کر دیا۔ اب سرکار سید الشہداء کو جب جب نانا کے دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا جناب علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور چونکہ نانا کی شبیہ تھے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ جناب ام لالا کہتی ہیں کہ جب یہ گہوارے میں جناب علی اکبر ہوتے تھے کبھی کبھی میں دیکھتی تھی رات کے وقت اکبر کے گہوارے کے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے، میں پوچھتی تھی من انت، تم کون ہو؟ امام حسین کہتے تھے ام لالا آہستہ بولو، میرا اکبر سو رہا ہے، میں اکبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ ہے جناب سرکار سید الشہداء کی محبت۔ ایک بار جناب علی اکبر نے بے موسم امام حسین سے انگور کی فرمائش کی، امام حسین نے ہاتھ بڑھایا، جنت کے تازہ انگور جناب علی اکبر کو دے دیے۔ بے موسم انار کی فرمائش کی، ہاتھ بڑھایا، جنت کے انار جناب علی اکبر کو دے دیے۔ بہت زیادہ پیار کرتے تھے جناب علی اکبر کو سرکار سید الشہداء۔ اور پھر جیسے جیسے جناب علی اکبر بڑے ہوئے تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جدھر جدھر جناب علی اکبر جایا کرتے تھے ادھر ادھر امام حسین کا چہرہ گھومتا چلا جاتا تھا۔ لیکن عزیزو، میدان کربلا میں یہی جوان بیٹا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آیا، بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے، قاسم کو روکا امام حسین نے، جناب اون و محمد کو بھی روکا امام حسین نے، جناب علی اکبر کو روکا نہیں ہے، مگر جو مقتل کے جملے ہیں وہ یہ کہ امام حسین کے چہرے کے اوپر مایوسی آ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹا جانا ہے، اجازت ہے، جاؤ پہلے خیموں میں رخصت ہو کر کے آ جاؤ۔ جناب علی اکبر چلے، خیمے میں آئے، سب سے پہلے جناب زینب سے کہا کہ مجھے بھیا سید سجاد کے خیمے میں لے کر کے چلے، مجھے ان سے رخصت ہونا ہے۔ آئے جناب سید سجاد کے پاس، دیکھا جناب سید سجاد غش کے عالم میں ہے۔ جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں جب بھیا کو ہوش آئے گا تو علی اکبر کا سلام کہہ دینا بھیا سید سجاد کو۔ اور اس کے بعد جناب سید سجاد کے قدموں کو بوسہ دینے کے بعد جناب علی اکبر رخصت ہوئے۔ مگر عزیزو رخصت کس طریقے سے ہوئے؟ بیویوں نے حلقہ بنا لیا اور فریاد کرتی تھی، نوحہ پڑھتی تھی، اے علی اکبر ہمارے حال کے اوپر رحم کرو، علی اکبر ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاؤ، ہم ایک مرتبہ جی بھر کے تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا تو جناب سید سجاد کو ہوش آیا، پھوپھی اماں یہ گریہ کیوں؟ کہا علی اکبر رخصت ہوا چاہتے ہیں۔ کہا بلاؤ بھیا کو، میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اب جناب سید سجاد نے جناب علی اکبر کو دیکھا، کس عالم میں دیکھا؟ جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جناب سید سجاد کھڑے ہو گئے، بھیا علی اکبر آؤ میری آغوش میں آ جاؤ۔ دونوں بھائی گلے ملنے لگے۔ اب عالم یہ ہے دونوں بھائی گریہ کرتے رہتے ہیں اور کوئی چھڑانے والا موجود نہیں ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، جناب سید سجاد سے کہا بیٹا سید سجاد اپنے بھیا اکبر کو چھوڑ دو، حسین کا نصیب یہ ہے کہ اس عالم میں ضعیفی میں جوان بیٹے کا داغ برداشت کرے، اجرکم اللہ۔ عزیزو جناب علی اکبر خیمے کے باہر آئے، پیغمبر اکرم کا امامہ جناب امام حسین نے جناب علی اکبر کے سر کے اوپر رکھا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ جناب علی اکبر چلے، تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا، چند قدم چلے تھے کہ ان کو کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ جناب علی اکبر نے مڑ کر کے دیکھا تو بابا کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔
जनाब अली अकबर रुके, कहा बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? इमाम हुसैन कहे तो क्या कहे, बस एक ही जुमला कहा, बेटा अकबर काश तुम साहिबे औलाद होते और तुमसे तुम्हारा जवान बेटा रुखसत होता, तुम्हें जब पता चलता कि किसी बूढ़े से जवान बेटा रुखसत हो तो उसके दिल में क्या कुछ गुजर जाती है। मगर बेटा जाओ, खुदा हाफिज और नासिर, अब तुम्हारा बाबा तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मगर हाँ अकबर इतना वादा करो, जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के अपने बाबा को देखते रहना और अली अकबर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना, ताकि तुम्हारा बाबा तुम्हारा दीदार करता रहे। अजरुकुम अल्लाह। आए जनाब अली अकबर मैदान में, हमले पे हमला किया, 120 अफराद को वासिले जहन्नम किया एक हमले में। 3 दिन के भूखे, 3 दिन के प्यासे। एक मर्तबा मोहब्बत है ना जनाब सरकार सैयद उश-शुहदा को, जनाब उम्मे लैला से कहते हैं, उम्मे लैला मैंने रसूल से सुना है कि माँ अगर बच्चे के लिए दुआ करे परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल करता है। उम्मे लैला एक मर्तबा तुम दुआ कर दो, परवरदिगार एक मर्तबा जीते जी अकबर को दोबारा वापस भेज दे। जनाब उम्मे लैला ने अपने दामन को फैला दिया, ऐ याकूब से यूसुफ को पिलाने वाले, मेरे अकबर को एक बार मुझसे वापस मिला दे। क्योंकि वो कबूल न हुई थी, जनाब अली अकबर वापस आए। हसी तो जानते मगर किस हालत में वापस आए। ये भी मक्तल के जुमले हैं कि जो ज़रा पहनी हुई थी उनकी कड़ियों से खून जारी है, अली अकबर का जिस्म छल्ली छल्ली हो चुका है। आने के बाद कहते हैं, मैंने एक रवायत पढ़ी थी ना अभी, बेमौसम फल, अभी रवायत में ना इसी मंजिल के लिए मैंने वो रवायत पढ़ी थी। जनाब अली अकबर आते हैं, आने के बाद कहते हैं बाबा मुझे अगर एक घूंट पानी मिल जाता तो मैं इन्हें बतलाता है मेरे कर्रार का तोता जंग कैसे करता है। जो हुसैन पे मौसम फल दे दिया करता हो, मसलहत इलाही के सामने मजबूर, जिस हुसैन ने उनके 1000 के लश्कर को सैराब किया हो, वो हुसैन इतना मजबूर जो बेटा मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। अच्छा पानी नहीं पिला सकते। उसके बाद कसम खुदा की तारीख बशरियत ने ये मंजर न इसके पहले कभी देखा न इसके बाद। एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे से कहता है, बेटा अगर तुम्हें प्यास ज्यादा लगी है तो अपनी जबान मेरे दहन में दाखिल कर दो। जनाब अली अकबर ने अपनी दहन इमाम हुसैन के दहन में अपनी जबान को दाखिल कर दिया, मगर अपनी जबान को खींच लिया। बाबा आपकी जबान पे तो मुझसे भी ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी, जनाब अली अकबर की जबान के ऊपर रखी, बेटा अकबर जाओ खुदा हाफिज और नासिर। और उसके बाद जानते जुमला क्या कहा? उसके बाद जुमला ये था कि बेटा अकबर अब तुम्हारे दादा अली तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। इस जुमले का मतलब समझे कि बेटा अब ये हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, जाओ बेटा तुम्हें खुदा के हवाले किया। जनाब अली अकबर आए, मसरूफ कारजार थे, 80 अफराद को फिर वासिले जहन्नम किया। किसी शकी ने नेज़े का वार जनाब अली अकबर के सीने के ऊपर किया और वो नेज़ा जब जनाब अली अकबर के सीने में पैवस्त हो गया तो उसके बाद आलम ये था, जनाब अली अकबर घोड़े की कमर के ऊपर गिर पड़े, अपने हाथों को घोड़े की गर्दन में डाल दिया। अब उम्मे लैला का लाल मैदान करबला में समझ न सका। आलम ये था, जिधर जिधर से गुजरते थे कोई तलवारें मारता था, कोई नेज़ों से तकलीफ पहुंचाता था। मक्तल कहता है फकत जालिमों ने अली अकबर को जीते जी टुकड़े टुकड़े कर डाला। अजरुकुम अल्लाह। आवाज दी बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। इमाम हुसैन चले मक्तल में, मगर किस आलम में चले? चंद कदम चलते हैं जमीन पे बैठ जाते हैं, आवाज देते हैं भाई ये बेटा अली अकबर अब्बास का मरने से कमर टूट चुकी थी, तुम्हारे मरने से आंखों की बीनाई जा चुकी है। अजरुकुम अल्लाह। बस अजी तो एक जुमला और आपकी जहमत तमाम।
जनाब सरकार सैयद उश-शुहदा चलते रहे, गिरते रहे, उठते रहे, और आखिर में रवायत ये कहती है घुटनियों के बल चलते हुए जनाब अली अकबर के सरहाने पहुंचे। और उसके बाद जैसे जनाब अली अकबर की आंख खुली, बेटा तुम्हारा बाबा आया है, तो फौरन जनाब अली अकबर ने एक ही बात कही, बाबा नाना रसूल खुदा भी आ गए हैं, बाबा हमारे जदली मुर्तज़ा भी आ गए हैं, बाबा दादा ने मुझे हौज़े कौसर से सैराब कर दिया है, बाबा अफसोस न करना कि तुम्हारा बेटा प्यासा इस दुनिया से रुखसत हुआ। अल्लाह। उसके बाद जनाब सरकार सैयद उश-शुहदा ने अपना रुखसारा अली अकबर के रुखसारे के ऊपर रख दिया, आवाज देते हैं अनद दुनिया बाबक रफा, ऐ बेटा अली अकबर तुम्हारे बाद इस जिंदगानी ये दुनिया के ऊपर खार, खुदा ही जाने ज़ईफ जवान बेटे का लाशा कैसे लेकर के चला, चंद कदम चलते हैं बैठ जाते हैं, जब लाशा ना उठ सका क़याम में रुक करके आवाज देते हैं ऐ बनी हाशिम के बच्चों अली अकबर के जनाजे को सहारा दो। जनाब ज़ैनब निकल आई, फरियाद